یونائٹڈ نیشنز کی اور ادارے کی رپورٹ ہے کہ یہ عمر بھر کا استثناء، یہ تماشے آج بہت بڑی قانون نے لکھی ہے. بس ہمیں خوشی ہے کہ ہماری بات عوام کی بات ہے اور دنیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے. ہمیں نہ کسی جرنیل سے کوئی بدی ہے، دشمنی ہے، نہ کسی جج سے ہے، نہ کسی جرنلسٹ سے. ہماری صرف ایک بات ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کو آئین کے تقاضوں کے مطابق چلاؤ. بس آئین بالادست ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، قانون سب کے لیے یکساں ہوگا، غریب امیر کا فرق نہیں ہوگا. حکومت انسان کے صبح شام کی روٹی کے بندوبست کرے گی یا انصاف ہوگا. امن آ نہیں سکتا. امن انصاف سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا امن نہیں ہو سکتا. کسی میرے دوست نے کہا، یہ میرے سارے دوست ہیں، کہ یہاں چین کی طرح کا نظام ہونا چاہیے، لوگ کرپٹ ہیں. بابا مہربانی کہ چین میں تو 0 ٹالرنس ہے کرپشن کے لیے. اگر اپنی پاکستان کو سنوارنا ہے، آئین کی بالادستی اور کرپشن پہ کسی کی زندگی چھیننا تو بری بات ہے، لیکن پاکستان اس نیش پہ پہنچ چکا ہے کہ آپ نے یا تو ان کے سرمایے سب کے ضبط کرنے ہیں، یا ان کو ملک سے باہر بھیجنا ہے، یا انہیں پھر خدا حافظ چلتے ہیں. تھینک یو. آج پاکستان کا میڈیا پیکا ایکٹ اور ظلم و جبر حکومت کا اس کا سامنا کر رہا ہے. سہراب برکت صاحب، ان کے ساتھ میں نے انٹرویوز کیے، ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، اور ہمیشہ انہیں ان کی گفتگو میں ایک پرتجسس صحافی پایا، جو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کی سوچ، لوگوں کا سیاسی بیانیہ، جس طرح ہر ایک صحافی کی کوشش ہوتی ہے کہ رکھا جائے، انہوں نے بھی اسی طرح ایک کوشش کی. اور آج اگر ایک صحافی کو صرف اس بنیاد پر زیر حراست لیا گیا ہے کہ انہوں نے جس شخص کا انٹرویو کیا اس شخص کے خیالات قابل اعتراض پائے گئے، تو یہ صحافی کا قصور تو نہیں ہے. ہم سیاستدان، ایک زمانہ تھا کہ جس میں میں نے خود ایک بریفنگ کے اندر بہت سے صحافیوں کے چہروں کے اوپر ایک بہت طاقتور شخصیت کی جانب سے بریفنگ تھی، اور اس میں صحافیوں کے چہروں کے اوپر گول دائرے لگا کر وہ تصویر ایک بریفنگ کے دوران ہمارے سامنے لائی گئی اور ایک دم سے ہٹا لی گئی، اور ہم حیران ہوئے کہ یہ صحافیوں کے لیے پیغام ہے. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کاشف عباسی اس وقت انہیں اپنے چینل سے فارغ کر دیا گیا ہے، ان سے ان کا پلیٹ فارم چھین لیا گیا ہے. امیر عباس صاحب، ان کو جبری ان سے پلیٹ فارم لے لیا گیا ہے. حبیب اکرم صاحب، کتنے صحافی ہیں جو اس دور میں جن کو خاموش کرا دیا گیا ہے. خاتون صحافی پارس جانزیب صاحبہ، سمینہ پاشا صاحبہ، ایک لمبی فہرست ہے. اور آج یہ جو پہلے سہراب صاحب کو گمشدہ رکھنا، اس کے بعد ان کی لاہور سے برآمدگی ہونا، وہاں پر ایک ایف آئی آر کا درج ہونا، یہ بھی پیغام ہے صحافی برادری کو کہ اگر آپ نے اپوزیشن کا موقف اور غیر جانبدارانہ طریقے سے اس ملک میں صحافت کرنے کی کوشش کی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی. لیکن آپ اپوزیشن کا موقف نہیں، حق گوئی بھی باقی حق گوئی. تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو جبر اور ظلم کا ماحول بنا دیا گیا ہے، اگر اس میں ہم سے بھی یہ توقع ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں گے اور اس ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم وہ آواز اٹھاتے رہیں گے. ہمارا کام ہے کہ اس ملک میں جاری فسطائیت کو چیلنج کریں،
عوام کے حقوق پر جو 8 فروری کے الیکشنز کے نتیجے میں ڈاکہ ڈالا گیا اس کے اوپر اپنی آواز بلند کرتے رہیں، اور یہ جماعتیں جو ایک زمانے میں پاکستان کی عوام کو سویلین بالادستی کا خواب دکھاتی تھی، 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے جو سویلین بالادستی کی خدمت کی ہے، ان کا اصل چہرہ بھی عوام کے سامنے رکھنا، دکھانا، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور ہم یہ کرتے رہیں گے۔ ہم پاکستان کے میڈیا کے ساتھ پیکا ایکٹ ہو یا دیگر جو قوانین اور جس جبر کا سامنا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تحریک تحفظ آئین ہر موقع پر آپ کے لیے آواز بھی اٹھائے گا، آپ کی آواز بھی بنے گا، اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آئین میں دیے گئے وہ حقوق جو پاکستان کے شہریوں کو حاصل ہے وہ ہر صورت امپلیمنٹ ہونے چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو وہ حاصل ہونے چاہیے۔ صاحب اور بوکر صاحب کی باتوں کے بعد کچھ ایسی چیز رہی نہیں کہ جس کے اوپر میں بات کروں، لیکن صرف آج ادھر آنے کا جو ہمارا مقصد تھا، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان اور میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کی حیثیت سے، وہ صرف یہ کہ اس ملک میں جو فسطائیت، بدترین فسطائیت کا جو دور ہے، تحریک انصاف، ہمارے کارکن، ہماری لیڈرشپ، ہمارا لیڈر عمران خان صاحب، بشرا بی بی، وہ سارے تو زیر عتاب ہیں، لیکن میڈیا کے ہمارے دوستوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ میڈیا کے جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، جو آزادانہ رائے رکھتے ہیں، جو ہر کسی کے اوپر تنقید کا حق رکھتے ہیں، ہمارے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، ہمارے دور حکومت میں بھی تنقید ہوئی، ابھی بھی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے انٹرنل معاملات پارٹی کے جو ان کا فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا ہے، انہیں چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ہم نے ہمیشہ، ہماری کوشش رہی کہ ہم اپنے میڈیا کے یا جرنلسٹ کو بڑے شائستگی کے ساتھ، بڑے پیار محبت کے ساتھ ان کو قائل کرنے کی، ہم نے دلائل کے ساتھ ان کو قائم کرنے کی ہم نے ہمیشہ کوشش کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب مطیع اللہ جان کو ہمارے ہی دور حکومت میں اٹھایا گیا تو ہمارا پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ کیبنٹ میں بیٹھے تھے، جب ان کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ مطیع اللہ جان کو ایجنسیز نے اٹھا لیا ہے، تو کیبنٹ سے انہوں نے کال کی کہ مطیع اللہ جان کو فوراً سے پہلے رہا کرائے۔ یہ ہوتی ہے جمہوریت، یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کہ آپ میں تنقید برداشت کرنے کی صلاحیت ہو۔ سہراب یا آغا شیخ سرور، انہوں نے میرے خیال میں تو، اگر میں یہاں پہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں یا میرے جو خیالات ہیں میں میڈیا کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو یہ کسی کو نہیں پہنچتا کہ آپ یہاں پہ جو موجود جرنلسٹ ہیں میڈیا کے، ان کو آپ اٹھا لیں۔ لیکن میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے، اسپیشلی جتنے ہمارے اینکر پرسنز ہیں یا فیلڈ رپورٹرز ہیں یا بیٹ رپورٹر جتنے بھی ہیں، دیکھیں آپ لوگوں نے اگر ایک دوسرے کے لیے سٹینڈ نہ لیا تو کل کو آپ بھی اس پیکا ایکٹ یا جو انہوں نے کالے قانون بنائے ہیں، آپ اس سے متاثر ہوں گے۔ وقت تھا کہ جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام دے، اگر ہماری میڈیا اس وقت ارشد شریف کے لیے وہ سٹینڈ لیتی جس کی تاریخ میں مثال نہ ملتی، آج عمران ریاض کی زبان نہ کٹی ہوتی، آج آپ کی سمینہ پاشا یا پارس جانزیب یا کاشف عباسی، جتنے بھی میڈیا کے اوپر ہمارے بڑے بڑے نام جن کی آوازیں بند کر دی گئی ہیں یا جن کی آوازوں کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، آج سہراب کو نہ اٹھایا ہوتا۔ آج آغا شیخ سرور جس کو لاہور میں RO آفس کے سامنے سے اٹھایا ہے، تو آج اگر یہ سہراب کی باری ہے، اگلی باری جو ہے وہ حیدر شیرازی کی ہو سکتی ہے، ٹیکا خان کی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ تمام سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ ہمارے لیے نہیں، اپنی حقوق کے لیے تو کم از کم آپ ایک دوسرے کے لیے تو کھڑے ہو جائیں۔ آج آنے کا مقصد، میں ہمارے جو اپوزیشن دونوں ہاؤسز کے لیڈرز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ ادھر آئے۔ یہ صرف سہراب کا ایشو نہیں ہے کہ سہراب کے لیے آئے ہیں، یہ کل کو کسی اور جرنلسٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم انشاءاللہ آزادی صحافت کے اوپر یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری میڈیا جو ہے وہ اصلاح کے لیے، وہ تنقید والا اصلاح اسی طرح جاری رکھے تاکہ ہم اس ملک کی اصلاح کر سکیں۔ اور اس وقت جب IMF کی جو رپورٹ آئی، جس کے اوپر ابھی سے پہلے تیمور جگڑا صاحب نے بڑی تفصیلاً بات بھی کی کہ 5,300 ارب روپے کی چوری، کرپشن، وہ مسئلہ نہیں رہا، سہراب مسئلہ بن گیا اس ملک کے اندر، آغا شیخ سرور وہ مسئلہ ہے اس ملک کے اندر، جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا، جنہوں نے میرے عام پاکستانیوں کا پیسہ لوٹا، جنہوں نے میرے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ لوٹا، ان کو کھلی چھوٹ ہے، ان سے آپ لوگ سہولت کاریاں کر رہے ہیں، ان سے آپ
तरमीम करा रहे हैं, अपने फायदा ले रहे हैं, मुल्क के फायदे का नहीं सोच रहे। मुझे क्या फायदा है हम ये सोच रहे हैं। और स्पीकर के साथ जो मुलाकात हुई एक दिन पहले, तो बार बार ऑफर कर रहे थे कि जी आप मौसर मुज़ाकरात की तरफ आए। आप लोगों की हैसियत क्या है? आपसे मुज़ाकरात करके आप एक मुलाकात नहीं करा सकते। आपसे क्या मुज़ाकरात करें, क्या हम बातचीत करें? और जो इन्होंने हमारे लीडर इमरान खान साहब को जो आइसोलेशन में रखा है, उनको जो कैद तन्हाई में रखा है, इमरान खान साहब की पहलिया जो गैर सियासी खातून बुशरा बीबी, उनको उन्होंने आइसोलेशन में रखा, बहनों को मिलने नहीं दे रहे। एक सूबे के चीफ इलेक्टेड, इस वक्त एक वाहिद इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है पूरे पाकिस्तान में, वो सुहेल अफरीदी है, जिसको अवाम ने वोट की ताकत से मुंतखब किया है। फॉर्म 47 की मरियम नवाज, प्राइम मिनिस्टर आपका फॉर्म 47, हमारा मैंडेट, पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चुरा के आपने उनको बनाया है। तो उन लोगों के साथ बातचीत करके फायदा क्या होगा? लेकिन मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं। लेकिन एक एतमाद मैं अपने यहाँ पे जो हमारी siyaasat.pk जो बहुत बड़ा नाम है सहाफत में, जो बहुत वक्त से काम कर रहा है, उनको सिर्फ ये एतमाद देने के लिए हम आए थे कि इस मुश्किल की घड़ी में ना सोहराब अकेला है, ना आपका चैनल अकेला है, और ना siyaasat.pk अकेला है। हम इस मुल्क में जो जमहूरियत की बहाली के लिए जो जदोजहद जारी है, उस पे हम आज़ादी सहाफत के लिए भी खड़े रहेंगे। और हम आपके शाना बशाना हैं, बैसीत तहरीक इंसाफ के कारकुन, हम आपको ऑफर करते हैं, अगर वकील का मसला हो, अदालतों में भी कोई आपको इशू हो, तो सोहराब के लिए हम 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप हमेशा हमारी आवाज बने हैं और आज हम आपकी आवाज बनेंगे। शुक्रिया। चलो, एक बात की हमें खुशी है, वो उर्दू में कहते हैं ज़बान खल्क नकारा खुदा।